ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہندوستان کی 1.35 کروڑ آبادی میں صرف 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ برہمن ہیں، اور برہمن ہی خالص ہندو ہیں، اور یہ 15 کروڑ لوگوں نے پورے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے. آپ دیکھ لیجیے، میں برہمنوں سے دشمنی نہیں رکھتا، نہ میں آپ کو ان کا دشمن بنانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں 1.35 کروڑ میں سے آپ 15 نکال لیجیے، کتنے رہ گئے؟ بھائی 1.20 کروڑ آدمی رہ گئے. 1.20 کروڑ آدمیوں کو ان 15 کروڑ لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے. ملک کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے جی، ملک کی سیاست میں یہ مالک ہے، اچھا اور برا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہندوستان کے کسی بھی محکمے کو، وہاں پر جو آپ کو سب سے اونچا عہدیدار ملے گا وہ آپ کو برہمن ملے گا. اب انہوں نے ملک کو جو ہے مختلف تمام پرستی میں پھنسا کر ان کے ذہنوں کو غلام بنا دیا ہے. اس میں دلت بھی ہیں، اور اس میں جو ہے دوسرے اور لوگ بھی ہیں جو چھوٹی ذات کے لوگ کہلاتے ہیں. ان سب لوگوں کو انہوں نے ذہنی غلام بنا دیا. آپ دیکھیے، امریکہ جائیے، لندن جائیے، فرانس جائیے، اور کہاں جائیے، وہاں آپ کو جو ہے طرح طرح کے قسم کے آپ کو نئے کام ملیں گے. فلاں صاحب نے یہ ایجاد کر دیا، فلاں صاحب نے یہ ایجاد کر دیا. ہندوستان میں کیا ایجاد ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سرجری جو ہے وہ 5000 سال پہلے تھی. سرجری کا عمل اب شروع ہوا ہے. سرجری 5000 سال 10000 سال پہلے کی تھی کہ گنیش جی کے سر پر جو ہے سرجری کر کے ہاتھی کا سر لگا دیا. یہ بات ہے، مطلب یہ ہے کہ عوام کو جو ہے بھٹکانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں رکھی. اور جو چھوٹی ذات کے برادری کے لوگ ہوتے تھے، اگر دلت کسی برہمن کی کرسی پر بیٹھ گیا تو کرسی پر بیٹھے ہوئے جتنا پیچھے کا حصہ کرسی پر رہتا تھا وہ سارا کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا. کہا کہ کرسی ناپاک ہو گئی، اب اس کا پچھواڑا پورا کاٹ دیا جائے. یہ ظلم تھا. آج بھی جو برہمنوں کے صحیح معنوں میں جو مندر ہیں، منادر ہیں، ان میں کسی چھوٹی ذات اور برادری کے آدمی کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہنا نہیں چاہتا کہ نہیں ہم ان کی مخالفت کریں. میں ایک تاریخ سے واقفیت آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے.